أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، تیسرے باب کے بعد آج ہم پھر چوتھا باب شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. کوشش کروں گا ہر ویک میں 2 3 یا 4 باب آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ یہ سلسلہ جلد از جلد ختم ہو جائے اور ہم دوسری طرف اپنے کنسنٹریشن یعنی دوسرے دروس کی طرف اپنا دوسرا ریسرچ اور دوسرا ڈسکشن شروع کر سکیں. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دعائے عرفات امام حسین علیہ السلام کی بہت اہمیت والی دعا ہے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کے کچھ الفاظ ہیں جو محمد علی سید نے سائنٹیفک وے سے پروف کرنے کی کوشش کی، اور آج جو ہم ڈسکشن کریں گے اس کا جو ہیڈ لائن ہوگی وہ ہے تازہ بتازہ دودھ کی غذا. مولا ابا عبداللہ الحسین ارشاد فرما رہے ہیں وَرَزَقْتَنِي مِنَ الْغِذَاءِ لَبَنًا مَرِيًّا. اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں دودھ مانگنے اور پینے کا طریقہ ہر بچہ ماں کے پیٹ ہی سے سیکھ کر آتا ہے. اللہ اکبر. شان قدرت دیکھیں. لیکن یہ دودھ کس طرح تیار ہوتا ہے، اس کی کہانی حیران کرنے والی ہے، اور یہ حقیقتیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں آپ اوپن میں کیوں کرتے ہیں، ماں کے دودھ کے بارے میں، ماں کے پستان کے نکلنے والے دودھ کے بارے میں. تو عزیزان محترم، یہ علم ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے، یہ ساری چیزوں کا ہمیں سمجھنا ہے تاکہ ہم اپنے رب العزیز کی معرفت حاصل کر سکیں. حمل ٹھہرتے ہی ماں کا دماغ متعلقہ غدود یعنی آئٹمز کے ذریعے ایک ہارمون جاری کرتا ہے. ہارمونز، اس کو انگلش میں ہارمون کہتے ہیں. ہارمونز کو آپ دماغ کے احکامات سمجھ لیں، یعنی دماغ سے یہ انسٹرکشن دیتا ہے. یہ ہارمون ماں کی چھاتیوں تک پہنچتا ہے. اس حکم کے ملتے ہی ماں کے چھاتیوں میں موجود دودھ پیدا کرنے والے ملک پلانٹ 9 ماہ بعد پیدا ہونے والے بچے کے لیے دودھ فراہم کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرنے والے ہزاروں یونٹس موجود ہوتے ہیں، لیکن عام حالات میں ان میں ایک ذرہ سخت مادہ پھرا ہوتا ہے. یہ یونٹس دراصل ننھی منی تھیلیاں ہوتی ہے. آپ موسمی یا کسی بھانگ کو اندر سے دیکھیں، موسمی کو، تو آپ کو ایک بھانگ کے اندر بہت سی ننھی منی تھیلیاں نظر آئیں گی. یعنی کسی کو بھی آپ دیکھ لیں، ایک موسمی ہے، اس کو اگر اندر دیکھیں گے کھول کے تو ننھی ننھی تھیلیاں آپ کو نظر آئیں گی جس سے رس نکلتا ہے، جن میں رس بھرا ہوتا ہے. ماں کی چھاتیوں میں بھی اسی طریقے سے ننھی منی تھیلیاں ہوتی ہیں. انہیں آپ دودھ کے مائکرو یونٹس کہہ سکتے ہیں. سائنسی زبان میں انہیں الویولی کہا جاتا ہے. الویولی پروننسیشن پتہ نہیں میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں، الویولی یا الویولی کہا جاتا ہے. دودھ کی یہ ننھی منی تھیلیاں دودھ کو اس کے اخراج کے مقام تک پہنچانے کے لیے ماں کی چھاتی میں موجود کم و بیش 17 پائپ لائنوں سے مربوط ہوتی ہے. اس کا بھی ڈائیگرام ہے مگر آپ کے سامنے ابھی پیش نہیں کر سکتا.
بچے کی پیدائش سے ذرا پہلے ماں کی چھاتیوں میں موجود دودھ کی تھیلیوں میں سخت مادہ چھاتیوں میں کہیں جذب ہو چکا ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور پہلی ہی چیخ مار کے یا روتے ہوئے ماں کے دماغ میں موجود ایک جو غدد ہوتا ہے جسے پینچوٹری گلینڈ کہا جاتا ہے، فوراً ہی ایک ہارمون دوران خون میں شامل کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی دودھ کو اسٹور کرنے والی تھیلیاں دودھ سے بھرنے لگتی ہیں۔ اس ہارمون کو پرولیکٹین کہا جاتا ہے۔ بچے کے پیدا ہوتی ہے رحم مادر میں خون کی ان نالیوں کا منہ بند ہونے لگتا ہے، جو اسے ماں کے پیٹ میں غذا حاصل ہوتی تھی، جو دوران حمل بچے کو غذائیت فراہم کرتی تھی، وہ بند ہو جاتی ہے۔ اب ماں کے دوران خون میں موجود مزل معدنیات، وٹامن، حیاتین، انتہائی پیچیدہ پروٹین یعنی لمحیات، ایمینو ایسڈز، انزائم، گلوکوز اور دوسرے حیاتاتی اجزاء ماں کی چھاتیوں سے گزرنے لگتے ہیں۔ پیٹ سے جیسے ہی مولود ہوتی ہے بچے کی، تو خون سے وہ جو غذا ملتی تھی بچے کو، وہ جو نالی ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور پھر یہ منتقل ہوتی ہے ماں کے دودھ میں۔ ہر مرتبہ جب یہ خون ماں کے چھاتی میں موجود خون کی باریک ترین نالیوں سے گزرتا ہے تو چھاتی میں موجود دودھ کی تھیلیاں ان اجزاء کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں اور خون میں موجود انزائمز گلوکوز کو ایسی مٹھاس میں تبدیل کر دیتے ہیں جو نوزائیدہ بچہ آسانی سے ہضم کر سکے، اور مٹھاس لیکٹوز اور اس مٹھاس کو لیکٹوز کہا جاتا ہے۔ خون میں موجود پروٹین لحمیات کے ساخت بھی دودھ بننے کے عمل میں نوزائیدہ بچے کی ضرورت کے مطابق ہو جاتی ہے۔ کیلشیم اور دوسری معدنیات جو بچے کی ہڈیوں کے لیے ناگزیر ہیں، وہ ماں کے خون کے ذریعے چھاتیوں تک پہنچتی ہیں اور وہاں سے دودھ کے قطروں میں شامل ہو کر بچے کے جسم کو فراہم ہو جاتی ہے۔ بچے تک جو غذا پہنچتی ہے اس میں موجود حیاتاتی اجزاء کے نام یعنی پانی، فیٹس، کاربوہائیڈریٹ، پروٹینز، وٹامنز، منرلز، ایمینو ایسڈ، انزائمز، لیکٹوز گلوکوز کی ایک قسم ہے، بیماری سے بچانے والے سفید خلیے یعنی وائٹ بلڈ سیلز، اور فولک ایسڈ، یہ سارے منتقل ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس دودھ میں، بچے کی اس غذا میں یہ سارے چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ انزائمز ہر غذا کو انسانی جسم کا حصہ بناتے رہتے ہیں۔ مثلا ماں نے گوشت کھایا تو انزائمز کچھ ہی دیر میں اس گوشت کو ایمینو ایسڈ کے ترتیب بدل کر اسے انسانی گوشت یعنی پروٹین میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے ابتدائی 4 دن تک بچے کے لیے ماں کی چھاتی سے ایک زردی مائل رطوبت خارج ہوتی ہے۔ اس میں غذائی اجزاء کے مقدار کم ہوتی ہیں۔ یہ رطوبت نو مولود کے جسم کے اندر موجود طرح طرح کی آلائشوں کو صاف کرتی ہے۔ یہ رطوبت یعنی کولیسٹرول بچے کو نظام ہضم ڈائجسٹیو سسٹم میں موجود ان رطوبتیں، جھلیاں اور دیگر چیزوں کو جسم سے نکال دیتی ہیں، جس کی اس رحم مادر میں تو بہت ضرورت تھی، لیکن پیدا ہونے کے بعد ان کی حاجت باقی نہیں رہتی۔
یہی نہیں، یہ رطوبت نوزائیدہ بچے کے لیے قدرتی ویکسین کا بھی کام کرتی ہے. اللہ اکبر. اس میں ایسی اینٹی باڈیز شامل ہوتی ہیں جو نومولود کو خسرہ، کالی کھانسی اور سرخ بخار جیسی بیماریوں سے فوراً محفوظ فراہم کرتی ہے. پروٹیکشن. ولادت کے 5ویں روز بچہ اندرونی آلائشوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے. اب اسے غذائیت سے بھرپور غذا دی جا سکتی ہے اور اس کے لیے اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس وہ ماں کو اشارہ کرے تو آب حیات کا چشمہ خود اس کے لبوں تک آ جاتا ہے، یا ماں کے ہاتھ ذرا سی حرکت سے پیاسے کو آب حیات کے چشمے تک پہنچا دیتی ہے. یہ بھی قدرت نے سکھایا اس معصوم بچے کو کہ کس طرح سے ماں کو آگاہ کرے کہ اسے بھوک لگی ہے، اور کس طرح سے ٹرین کیا گیا ہے بچے کو کہ وہ خود جا کے ماں کے پستان سے دودھ نکالے. اللہ اکبر. ورنہ ایک نوزائیدہ بچہ کو کہاں سے علم ہوتا ہے؟ یہ مالک رب الجلیل ہے جو نسل در نسل اور رحم در رحم سلسلے کو چلانے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد بھی اس کا پروٹیکشن کیا جا رہا ہے. غذا جو دودھ کی شکل میں نوزائیدہ بچے تک پہنچتی رہی ہوتی ہے، نہ صرف یہ کہ یہ تازہ بتازہ ہوتی ہے، بلکہ اس میں وہ تمام حیاتاتی لائبلی اجزاء موجود ہوتے ہیں جو بچے کی پہنچ سے بہت دور آسمان و زمین میں پھیلے ہوتے ہیں، اور جن کا اس وقت بچے تک پہنچنا بچے کے نشو و نما اور سلامتی کے لیے ناگزیر ہوتا ہے. زمین و آسمان کے درمیان بکھرے ہوئے یہ اجزاء پھلوں، سبزیوں، اناج، دودھ اور گوشت کی شکل میں ماں تک پہنچتے ہیں، اور اس اہتمام کے ساتھ یہ کھانے میں ماں کے لیے خوشگوار ہوں. ماں کے جسم میں ہضم ہونے کے بعد، ڈائجسٹ ہونے کے بعد، یہ اجزاء دوران خون میں سفر کرتے ہیں اور ماں کے چھاتی تک پہنچتے ہیں اور اس آب حیات میں شامل ہو جاتے ہیں جسے شیر مادر کہا جاتا ہے، ملک آف مدر. اللہ تعالی نے ماں کی چھاتیوں کو اس قدر حساس بنایا ہے کہ جیسے ہی بچہ ماں کی چھاتی پر منہ رکھ کر چوسنے لگتا ہے تو ماں کی چھاتیوں کے پھٹے دودھ کے ہزاروں تھیلیوں کو دباتے ہیں، اور یہاں موجود دودھ کی پائپ لائنوں میں سفر کرنے لگتا ہے، اور دودھ کا آبشار سیکنڈز میں اس مقام پر گرنے لگتا ہے جہاں نوزائیدہ بچہ اپنی بھوک مٹانے کو بےتاب ہوتا ہے. یہ ایک سسٹم دیکھیں، اسی کے اوپر اگر غور کرے، ہے کوئی ایسا طاقتور انسان جو یہ سسٹم کو پیدا کر سکے؟ اس سارے عمل میں ماں کو کسی قسم کی تکلیف کے بجائے ایک خاص طرح کی راحت حاصل ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس بنا راحت بلکہ مزہ آتا ہے. یہ دودھ جو بچے کے منہ تک پہنچ رہا ہے، یہ چھاتیوں میں رہنے کے سبب کبھی ٹھنڈا یا باسی بھی نہیں ہوتا، اور نیم گرم حالت میں بچے تک پہنچتا رہتا ہے. آج کوئی چیز آپ رکھ لیں باہر فریج سے کھول کے، 2 دن کے بعد خراب ہو جائے گی، مگر یہ قدرت کا سسٹم ہے کہ یہ پستان میں ماں کا دودھ کو پریزرو اور پروٹیکٹ کرتا ہے، اور گرم دودھ ماں کی پستان سے بچے کے منہ میں جاتا ہے. بچہ جب بھی یہ دودھ پیے گا تو یہ اس تک تازہ بتازہ پہنچے گا. امام حسین علیہ السلام نے ماں کے دودھ کا شکر ادا کرنے اور اسے وجود خالق کی نشانی ظاہر کرنے کے لیے ماں کے دودھ جیسے الفاظ پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کو تازہ دودھ بھی کہا ہے. اللہ اکبر. انسان جب ایک نوزائیدہ بچے کی صورت میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی باغ دوڑ نہیں کرتا. اللہ اکبر. جیسے ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو روزی کے لیے باغ دوڑ کرتے ہیں، مگر بچے کو یہ ضرورت نہیں ہے.
ایک ایمبریو کو، ایک نوزائیدہ بچے کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ احسن الخالقین نے اس کی غذا ماں کے جسم میں قرار دی ہے، اور ان اعضاء کو ایسا بنایا ہے کہ بچہ بھوک مٹانا چاہے تو انہیں اپنے قریب ہی پائے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں نا کہ دودھ مانگنے اور پینے کا طریقہ قدرت اسے ماں کی پیٹ سے ہی سکھا کر بھیجتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر، معالج یا ماہر حیاتات نوزائیدہ بچے کو دودھ پینے کا طریقہ نہیں سکھا سکتا تھا۔ غور و فکر کی بات ہے عزیزو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جسے ہم کوئی معنی نہ رکھتے، کوئی امپورٹنس نہیں دیتے، مگر اس میں حیات ظاہر ہو رہی ہے۔ بل فرض اگر سمجھ لیں کہ یہ ٹریننگ، یہ سسٹم اگر بچے کو نہ دی جاتی تو بچہ ہلاک ہو جاتا۔ کون بچے کو سکھاتا کہ کس طرح سے اپنی بھوک کو مٹائے؟ یہ رب العالمین نے اب ایسی ایک ویلیوبل سسٹم بنائی ہے ماں کے ذریعے سے، سلسلے وار، رحم در رحم اور نسل در رسم اور پیدائش تک، جس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ یہ آج ہمارے علم میں آ رہا ہے، یہ آج ہماری سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس لیے تو رسول اکرم کی حدیث ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو اگر چاہتے ہو رب کو پہچانو۔ عزیزان محترم، ہمیں کوشش کرنی چاہیے جب بھی کوئی دعا پڑھے نا عزیزان محترم، ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی پڑھے۔ پوری نہ پڑھ سکے 2 لائن ہی سے، ہر جمعرات ہم دعائے کمل پڑھتے ہیں، دعائے کمل میں بھی علم کے سمندر ہے، مگر بجائے یہ کہ ہم عربی نہیں سمجھتے تو عربی کا تھوڑا سا ٹکڑا، ایک پیراگراف اگر ہم پڑھتے ہیں اور اس کی ٹرانسلیشن میں جاتے ہیں اور اس کی تفسیر میں جا کر کوشش کرتے ہیں کہ مولا کیا کہہ رہے ہیں۔ تعلیم کردہ دعا مولا علی کی ہے، نام کر دیا کمیل کو، دعائے کمیل، اور اس سے فائدہ اٹھا کے ہمیں اپنے آپ میں امپلیمنٹ کر کے اپنی زندگی کو پاکدار بنانا ہے، پاکزات بنانا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کر، تاکہ ان بیش بہا دعاؤں کے صدقے میں سمجھنے کی توفیق عطا کر، تاکہ ان کے اوپر عمل کر کے ہم نہ اپنی دنیا بلکہ آخرت کو بھی پروان چڑھا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم والعن أعداءهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔